گویا کہ ان دونوں احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فی العمل یا شرک فی العبادات کی مذمت کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ نمازی شیطان کے اس وسوسے سے آگاہ ہو جائے۔ اس طرح کے موضوعات کے بارے میں ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہی عمل ہے، وہ آپ اللہ کے لیے کریں اور وہی عمل آپ لوگوں کے لیے کریں، دونوں کی روحانیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نجات اسی کو ملے گی جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس حدیث میں صحیح مسلم شریف میں ایک باب ہے، باب تحریم الریا، یعنی ریاکاری کی حرمت کا باب۔ اس باب میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ریاکاری، دکھلاوے کی مذمت کو بیان فرمایا۔ تو چند احادیث مبارکہ اس باب سے ہم سماعت کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس کے راوی اکثر الصحابتی روایتاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں شریک سے بے نیاز ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس عمل میں اس نے میرے غیر کو شریک کر لیا، یعنی دکھلاوے کے لیے وہ عمل کیا، تو فرمایا ترکتہ وشرکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں اس کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ ومن رعا رعا اللہ بہ، کہ جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے گا، سمع اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کو سنائے گا، ومن رعا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا، رعا اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا۔ گویا کہ ان دونوں احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فی العمل یا شرک فی العبادات کی مذمت کو بیان فرمایا کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمارا وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں اخلاص پر مشتمل، یعنی ایسا عمل کہ جس میں للہیت ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں خلوص ہو، کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا عمل نہ کرنے دے، اس میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر بالفرض بندہ اچھا عمل کر لیتا ہے تو اب شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس اچھے عمل کے اندر خرابی پیدا کرے۔ خرابی کیسے پیدا کرے، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرک کے 3 درجات کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 صورتیں ہیں، 3 درجات ہیں۔ شرک سے مراد شرک فی العبادات اور ریاکاری ہے۔ فرماتے ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اور دوران نماز کوئی شخص آ جاتا ہے۔ اب جب وہ شخص آیا تو اس کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ یہ جو شخص آیا ہے یہ تمہارے بارے میں متقی ہونے کی رائے قائم کرے۔ اب وہ بڑی توجہ کے ساتھ، پہلے بے فکری سے نماز پڑھ رہا تھا، اب اس نے بڑی فکر کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، تو یہاں پر اس نے عبادت میں اس بندے کو شریک کر لیا کہ پہلے وہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے، اب وہ عمل کر رہا ہے اس بندے کے لیے تاکہ اس بندے کی رائے میرے بارے میں یہ ہو جائے کہ یہ بندہ کتنا ہی متقی اور کتنا ہی پرہیزگار آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی ریاکاری کی ایک صورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ نمازی شیطان کے اس وسوسے سے آگاہ ہو جائے، یعنی اس کو فوراً یہ خیال آ جائے کہ شیطان نے مجھے وسوسہ ڈالا ہے کہ میں اس بندے کے لیے خشوع و خضوع کو بڑھاؤں، تو وہ اس وسوسے سے آگاہ ہو جائے اور اسی طرح نماز کو جاری رکھے۔
ان دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ تمام اپنا محاسبہ کریں کہ آج عبادات میں ریاکاری کس قدر آ گئی ہے۔ خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی تشہیر صرف اور صرف اس ارادے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس بات کو جانیں اور سراہیں کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ ہاں، البتہ جو شخص اس ارادے سے تشہیر کرے کہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے، اپنی ذات کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، تو وہ بہت اچھی چیز ہے کہ ابلاغ دین ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں ہماری نیت خراب ہو گئی، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس طرح کے موضوعات کے بارے میں ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک لمحے میں ریاکاری کو دور کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لمحے میں ریاکاری نہیں آئے گی، شیطان باز نہیں آتا۔ وہ بار بار ہمیں فساد نیت میں مبتلا کرتا ہے، اور فساد نیت میں مبتلا کر کے بعض اوقات اس نیک عمل کے ثواب کو ضائع کروا دیتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ریاکاری اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بندہ مستحق کے عذاب ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے کئی لوگ مردود ہو جائیں گے جنہوں نے اعمال اچھے کیے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ عمل میرے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کیا، تاکہ تمہیں شہید کہا جائے، تاکہ تمہیں عالم و قاری کہا جائے، تاکہ تمہیں سخی کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا، میری بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اے میرے فرشتوں، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو بار بار ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ تو انسان کو بدنیت نہیں ہونا چاہیے، اور جو ایک بار بدنیت پھر ہو جاتا ہے تو اس کے ہر چیز کے اندر پرابلمز اور مسائل آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا بہت زیادہ عام ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں، ان کی نیتوں پر کلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری اپنی نیت خراب ہوتی ہے۔ تو آج کے درس حدیث سے ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم عبادات میں کسی غیر کو شریک نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے اچھے اعمال جس حد تک ممکن ہو وہ ہوں کہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے، کیونکہ جو عمل لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اس میں اخلاص لانا اتنا مشکل نہیں ہوتا بمقابلہ اس عمل کے جو لوگوں میں عام ہو جائے۔ تو پھر وہاں پر نیت کو درست رکھنا یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے وہی سر کرتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہی عمل ہے، وہ آپ اللہ کے لیے کریں، اور وہی عمل آپ لوگوں کے لیے کریں۔ دونوں کی روحانیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ عمل جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کے قلب میں اطمینان، راحت، سکون اور نزول سکینہ کا سبب بنتا ہے، اور وہ عمل جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں بعض اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی پذیرائی بھی بہت بڑے لیول پر ہو جاتی ہے، لیکن آپ اندر سے عدم اطمینان کا شکار ہوتے ہیں، آپ اندر سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات پشیمانی کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ کے دل میں کبھی بھی وہ جسے کہا جاتا ہے قلب سلیم، آپ کا قلب جو ہے وہ سلیم نہیں ہوتا، سلامتی والا نہیں ہوتا۔ اور نجات قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا گیا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نجات اسی کو ملے گی جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے، آپ تمام سامعین و سامعات کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔